یہ کہا اس نے رسول سے کہ کہہ دو کہ قل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اس صاحب اقتدار مطلق، اس کے قوانین کے سامنے میں جھک رہا ہوں، یہ کافی ہے میرے لیے، کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس آیت پر سورہ التوبہ کا اختتام ہوا اور اس کے بعد ہمارے سامنے سورہ یونس آتی ہے، 10ویں سورت 11واں پارہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را۔ دیکھیے وہاں جو حسبی اللہ کہا تھا، جس کے متعلق جیسا میں نے عرض کیا ہے سورہ عنکبوت میں ہے کہ کیا یہ کافی نہیں ہے کہ یہ کتاب ہم نے دے دی انسانوں کو؟ بات یہ تھی، میں نے کہا ہوا نا کہ قرآن کریم تو الحمد سے والناس تک مربوط چلا جا رہا ہے، یہ تو مختلف چیپٹر کے اندر اس نے خود پڑھنے کے لیے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے، الگ صورتیں دی ہوئی ہیں کہ یہ ابواب اس کے ہیں۔ کتاب تو یہ سارے کی ساری ایک مسلسل ترتیب کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ کیا چیز ہے جو کافی ہے؟ قرآن کافی کہا تھا نا۔ کہا یہ کہنے والا کون ہے؟ خدائے علیم و رحیم کا یہ ارشاد ہے، الف لام را۔ اس کا ارشاد یہ ہے کہ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ اس الکتاب، اس کی آیات ہیں، اس کے قوانین ہیں، کتاب الحکیم۔ میں نے یہ عرض کیا تھا پہلے بھی ایک دن کہ یہ جو خدا نے اپنے لیے بھی حکیم کہا ہے، اپنی کتاب کے لیے بھی حکیم کہا ہے، اپنی طرف سے جو نازل کیا ہے، کہا ہے کہ ہم نے کتاب نازل کی، حکمت بھی ہم نے ہی اس کی نازل کی۔ کتاب تو قانون کو کہتے ہیں، حکمت وہ غرض و غایت اور مقصد ہوتی ہے جسے ریشنلی ایکسپلین کیا جاتا ہے، عقل و فکر کی روح سے سمجھایا جاتا ہے۔ حکمت بالغہ ہمارے ہاں بھی تو لفظ یہ ہے، تو الگ بات ہے کہ ہم نے اب حکیم کا لفظ ہی وہ طبیب کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ حکیم تو خالص یہ حکمت جسے آپ کہتے ہیں، اس کا تعلق ہی انسان کے ریزننگ سے ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ خدا جیسا قادر مطلق، اسے ضرورت نہیں تھی کہ قانون دیتا اور اس کے ساتھ سمجھاتا بھی پھرتا۔ ہم نے یہ کیوں دیا ہے؟ یہ جو ابھی بے-انہم آیا ہے کہ ان کے دل پھیر دیے جاتے ہیں، بے-انہم کیوں کہ یا جہاں یہ حکم دیا جاتا ہے کہ کتب علیکم الصیام، یہ حکم ہے، یہ ایک قادر مطلق جو تھا اس کے لیے کافی تھا یہ کہتا کہ ہم نے تمہیں حکم دیا ہے، قانون ہے ہمارا یہ کہ یہ صیام۔ لیکن وہ تو حکیم ہے صاحب، کہتا لعلکم تشکرون، یہ اس لیے ہے تاکہ تمہاری محنتیں بھرپور نتائج پیدا کریں۔ قرآن احکام، اس کے اصول جو ہیں، اس کی غایات، اس کا مقصود، اس کی حکمت، اس کا ریزن، یہ ساری چیزیں خود خدا نے ایکسپلین کر دی ہیں تاکہ انسان جو کچھ مانے علی وجہ البصیرت مانے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، رسول کی زبان سے یہ کہلوایا کہ ان سے کہہ دو کہ ادعوا الی اللہ علی بصیرت، ہم جو خدا کی طرف تمہیں دعوت دیتے ہیں یہ اندھا فیتھ نہیں ہے جو ہم کہتے ہیں کہ صاحب اس کو تو بلیو کرنا ہوگا، عقل کا تو کام نہیں ہے اس میں کوئی بھی، علی بصیرت، ہم علی وجہ البصیرت دعوت دیتے ہیں تمہیں خدا کی طرف۔ انا ومن اتبعنی، میں بھی یہی کرتا ہوں اور جو میرے راستے پہ چلنے والے ہوں گے وہ بھی یہی کریں گے۔ اب اس کے راستے پہ چلنے والوں کے جو مدعی ہیں، دعویٰ کرنے والے ہیں، پہلی چیز یہ ہے کہ صاحب شریعت میں عقل کا دخل ہی نہیں ہے، دو چیزوں کا دخل نہیں ہوتا، میں بتایا کر شرع ایک تو شرم نہیں ہوتی، اس عقل فکر میں کوئی دخل نہیں۔ بہرحال بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ حکیم ہے، حکمت نازل کی ہے اس نے خود، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس میں حکمت کیا ہے جو حکمت نازل کی ہے؟ صیام فرض قرار دیے تمہارے اوپر تاکہ تمہاری محنتیں بھرپور نتائج پیدا کریں۔ اب اس تاکہ کے معنی یہ ہوئے کہ یہ پرکھتے رہو کہ ایسا کرنے سے ایسا ہو رہا ہے یا نہیں۔ ہم نے آگ بنائی تاکہ وہ تمہیں حرارت دے، فکرہ سمجھ میں آ گیا نا؟ تو اب اگر یہ دیکھنا ہو کہ واقعی
آگ ہم نے جلائی ہے یا نہیں، آگ ہماری جلی ہے یا نہیں. آگ اگر تمہیں نظر نہ آ رہی ہو، کسی ایسی انگیٹھی کے اسٹوو کے اندر ہو کہ جو نظر نہیں آ رہی، اور یہ دیکھنا ہو کہ وہ جلی ہے یا نہیں، اس کا طریقہ کیا ہے؟ اوپر کوئی چیز رکھ کے دیکھ لو گرم ہوئی ہے یا نہیں. یہ ہے نا اللہ کو ہم نے آگ دی تاکہ وہ تمہیں حرارت دے. حرارت نہیں دے دی تو نیچے آگ نہیں جل رہی، راک کا ڈھیر ہے. حرارت دے رہی ہے، آگ جل رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ مقصد پورا ہو رہا ہے جس کے لیے وہ حکم دیا گیا تھا. یہ اس لیے خود اس نے بتا دی غائب کہ یہ غائب تم اپنے ذہن سے ہی کہیں فیصلہ نہ کر لو اور پھر یہ کہہ دو کہ ہاں صاحب احکام خداوندی کا اتباع ہو رہا ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں. یہ جتنے احکام کا اتباع ہم کر رہے ہیں مذہب کے اندر، وہ میں کہتا ہو سکتا ہے کہ وہ اسی طریقے کے مطابق ہی ہوں جو خدا نے بتائے ہیں، طریقہ جو میں کہہ رہا ہوں. تو پھر اس کے بعد وہ نتائج پیدا کیوں نہیں کر رہے؟ کیا بات ہے کہ وہ نتائج نہیں پیدا کر رہے؟ اور اس کے باوجود کیا بات ہے کہ ہم اسی طرح سے لگے چلے جا رہے ہیں؟ یہ اس لیے کہ ہم نے ان کے نتائج جو تھے، جو خدا نے بتائے تھے، وہ نہیں سامنے رکھے. ان کے نتائج کے متعلق آج فیصلہ کر لیا. کیا فیصلہ کر لیا ہم نے؟ یہ کچھ کرو اس سے ثواب ہوتا ہے. ثواب کیا ہوتا ہے؟ ثواب ہوتا کوئی نہیں بتا سکتا کہ ثواب ہوتا کیا. صاحب معلوم کیسے ہو کہ ثواب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ کہتا قیامت میں جا کے معلوم ہوگا. عزیزان من، یہ بڑے سوچنے کی باتیں ہیں کہ یہ کہاں ہے وہ غلطی جو ہمیں لگی، یا کہاں ہے جو ہم راستے سے ادھر ہٹ گئے. وہاں لگی جو لعلکم جو تھا قرآن نے کہا تاکہ اس کا یہ نتیجہ ہو، وہ چیز ہم نے نہیں قرآن سے لی. لعلکم ہم نے خود وضع کر لیا. اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ پھر کل حزب بما لدیہم فرحون، نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ پھر ہر فرقہ خوش ہوتا ہے کہ ہم ٹھیک اتباع احکام خداوندی کر رہے ہیں. ارے بھائی، اگر وہ نتائج جو تھے خدا نے بتائے وہ ہوتا معیار، تو فوراً فرق ہو جاتی دونوں کے درمیان کہ یہ اس حکم کا اتباع ہو رہا ہے، یہاں نہیں ہو رہا. اس کے حکم کے مطابق آگ جل رہی ہے، پتہ چل جاتا کہ اگر پانی گرم ہوا ہے یا نہیں. اس کا پانی گرم ہوا ہے، جل رہی ہے. اس کا پانی گرم نہیں ہوا، وہ نہیں جل رہے. جس کا نہیں گرم ہوا اس کے بعد اس کو ضرورت پیش آتی نا کہ نیچے سے اسٹوو کھولتا، پھر دیکھتا کہ صاحب کہاں غلطی ہو گئی، آگ نہیں جل رہی. اگلا پوچھتا ہے کیسے تم کہتے ہو نہیں جل رہی، کہ صاحب پانی نہیں گرم ہو رہا. اور اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ نہیں صاحب اس کا تعلق اس حرارت سے نہیں ہے جو پانی میں پہنچے گی، یہ جو ہے آگ جلے گی اس سے ہوگا ثواب، اس کا پتہ چلے گا جا کے قیامت میں. جس کا اسٹوو جل رہا ہے جس کا نہیں جل رہا، دونوں خوش ہیں اپنی اپنی جگہ کہ ٹھیک ہے کام ہو رہا ہے. شاید آپ کے ذہن میں یاد آ گیا ہو، کبھی کبھی میں وہ سنایا کرتا ہوں دھرمشالہ میں نے جو دیکھا تھا کہ خوش ہے اپنی اپنی جگہ ہر شخص. آگ جل رہی ہے. سردی کے موسم میں وہاں بڑی سردی ہوتی ہے، پہاڑی مقام ہوتے ہیں. صبح ہی صبح گاؤں والے اٹھ کے جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کرتے تھے اور وہ ایک جگہ لکڑیاں رکھ کے اس طرح سے الاؤ اس کا بناتے تھے. پھر اس کے بعد اس میں ماچس دکھاتے تھے، آگ جلاتے تھے. آگ جلتی تھی تو وہ اس طرح سے پھر آگ تاپنے کے لیے بیٹھ جاتے تھے. تاپتے تھے، جب سورج نکل آتا تھا اس کے بعد پھر وہ اٹھ کے چلے جاتے تھے، آگ بجھا جاتے تھے. بندر بہت ہوتے ہیں ان علاقوں کے اندر، تو بندر تو نقال ہوتا ہے نا، وہ یہ سب کچھ دیکھتے تو وہ چلے جاتے. جب دوسرے مقام کے اوپر یہ بندر اٹھتے ان کو یہ بھی پتا ہے لکڑیاں کہاں ہوتی ہیں، وہ جلاتے، اسی طرح سے اکٹھی بھی کرتے. یہ تو بڑا کرم ہے فطرت کا کہ بندر کو ماتس نہیں آتی جلانا. وہ ساری لکڑیاں یہ کچھ کر کے رکھ لیتے اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ان لکڑیوں کے گرد گرد انہیں کی طرح اس طرح سے بیٹھ جاتے، بیٹھے ہوئے آنکھیں بند ہیں، خوش ہیں. کلے اس دن پڑے ہوئے. آگ کاٹنے والے بھی خوش تھے، یہ بیٹھے ہوئے بھی خوش ہیں. آگے بنتے ان کی
اور قریباً اتنا ہی وقت یہ بات بتا کے اتنے میں سورج نکلا تھا، کچھ تو گرمی پہنچی جاتی، اس کے بعد ان لکڑیوں کو یہ بھی ہاتھ میں آتے اور گرا کے چلے جاتے. کل حزب بما لا ينفرون. کیا بات ہوئی اس میں ہنسی کی کہ وہ جو تھا لعلکم، اسے انہوں نے فراموش کر دیا. یہ کچھ کرو تاکہ تمہیں حرارت ملے. اگر یہ سامنے بات ہوتی تو ایک دفعہ تو اتنی محنت انہوں نے کر لی تھی ان بندروں نے، اور دیکھا تھا کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد تو حرارت نہیں ملی، یا پھر کسی طرح سے سوچتے کہ حرارت کیسے ملا کرتی ہے، اور یہ چیز ان کے بس کی نہیں ہوتی تو اس کے بعد یہ اتنی زحمت ہی نہ کرتے. کبھی وہ زحمت بھی مسلسل ہوئے چلی جا رہی ہے، حرارت مل نہیں رہی ہے. عجیب بات. نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے، ماچس نہیں ہے. عجیب بات. بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے. سب لکڑیاں اسی طرح سے بلاتے ہیں، اسی طرح کا الاؤ کھڑا کرتے ہیں، اسی طرح اس کے گرد بھی بیٹھ جاتے ہیں. ہم یراؤون فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو صلاۃ کی غرض و غایت سے بے خبر ہوتے. ان لکڑیوں کی غرض و غایت حرارت دینا، غرض و غایت سے بے خبر ہوتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں. پھر کیا بات مسلین کہا ان کو، کیا کرتے ہیں؟ ہم یراؤون، وہ جو محسوس چیز دیکھنے کی ہوتی ہے اتنا کر لیتے ہیں. لکڑیاں بھی لے آتے ہیں، ان کو کھڑا بھی کر دیتے ہیں، الاؤ بھی بنا لیتے ہیں، ویسے بیٹھ بھی جاتے ہیں اس کے لیے. ہم یراؤون ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ہم یراؤون، یہ سارا کچھ کر لیتے ہیں، اس کے بعد اٹھ کے چلے جاتے ہیں تو عملاً کرتے کیا ہیں؟ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. رزق کے ان چشموں کو جو نوع انسانی کی منفعت کے لیے بہتر آنا چاہیے تھا اس کے سامنے بند لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، مطمئن ہوتے ہیں کہ ہم نے وہ کچھ کر لیا ہوا. عاقبت تو سنور گئی ہوئی ہے نا. تلک آیات الکتاب الحکیم. ہم نے اس کتاب کو کتاب حکیم نہیں سمجھا دیا، اس کی حکمت ہم نے اپنے سامنے نہیں رکھی، اس کے نتائج محسوس جو یہاں نکلنے تھے وہ سامنے نہیں رکھے. اس نے کہا تھا کہ مومن جو ہے لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. آؤ تمہیں بتائیں، کسی وقت پرکھنا تم نے پرکھنا ہو کہ ہم مومن رہے ہیں یا نہیں رہے، دھوکے میں نہ رکھو اپنے آپ کو. آؤ تمہیں ایک کسوٹی دیں، پرکھ کے دیکھ لو. کسوٹی یہ ہے کہ انتم الاعلون، دنیا میں ہر بڑے سے تم بڑا ہو، تم بڑے ہوگے. اعلون ہے عزیزان من، سپرلیٹو ڈگری جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں. کوئی تم سے بڑا نہیں ہوگا. کسوٹی مل گئی، پرکھ مل گئی. مومن بالائے ہر بالا ترے، اس انداز سے بات یہ کہا جاتا ہے. ہر بالا تر سے بالا، اعلان کا ترجمہ بڑا صحیح ہے. بالائے ہر بالا ترے کہتا ہے کہ کسی کا اس سے آگے چلے جانا تو ایک طرف رہی، غیرت ہوں برنت عابد ہم سرے، اس کی غیرت تو اس کو بھی گوارا نہیں کرتی کہ کوئی اس کا ساتھ چلے. صاحب آگے بڑھنا تو ایک طرف رہا، پیچھے ہٹی ہوتی ہے ساری. کیوں اس نے یہ کہا ہے کہ وہ ساتھ چلنے والے کو بھی گوارا نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ قرآن نے ان کے لیے کہا تھا امام للناس، نو انسانی کی امامت تمہارے ہاتھ آئے گی، لیڈرشپ تمہارے ہاتھ آئے گی، آگے چلے گے تم، زمانہ تمہارے پیچھے چلے گا. مومن کی پرکھ کے لیے یہ کسوٹی دی تھی اس نے. دیکھ لیا یہ کسوٹی. دوسری جگہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کفار مومنین کے اوپر کسی طرح سے بھی کوئی غلبہ حاصل کرے. کوئی سبیل وہاں کوئی سوال ہی نہیں ہے. یہ
تو اگر ہم اس کتاب کو حکیم اور خدا کی اس حکمت کو سامنے رکھتے تو یہ چیزیں جو اس نے دی ہوئی تھی یہ تو عزیزان من محسوس ہیں، اس دنیا کی چیز ہے، اعلان یہاں کی صورتیں ہیں نہیں، سب گئے۔ اس نے کہا تھا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، ایمان اور اعمال صالحہ کا لازمی نتیجہ یہ ہے ہم نے اس کا وعدہ کر رکھا، یاد رکھو خدا کا وعدہ جو کہا ہے لا یخلف المیعاد، کبھی ہمارا وعدہ خلافی نہیں ہم کیا کرتے، یہ ہم نے وعدہ کر رکھا ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ کا نتیجہ اس دنیا کے اندر اقتدار حاصل ہوگا، استخلاف فی الارض ہوگا۔ اب ذلیل و خوار قوم مسلمانوں کی تو یہ تھا، اب آیت بڑی واضح ہے، کہاں نکل کے بھاگا جائے؟ میں نے عرض کیا تھا نا کہ وہ جو کچھ منافقین کرتے تھے، کہ جو کچھ وہ کرتے تھے آ کے اس کے لیے ایک عذر ضرور پیش کرتے تھے، اور وہ ہمارے ہاں وہ جو عذر جسے میں نے کہا تھا وہ تعویلات بین آئے تھے صاحب۔ ان سے پوچھئے کہ صاحب دوسروں کی محکومیت کے زمانے میں آپ زندگی بسر کرنے کو مومنی کی زندگی نہیں کہتے ہیں، آپ تو مقام نبوت تک کی بات کر رہے ہیں۔ بڑی سیدھی سی بات تھی یہ کہ دیکھیے قرآن تو یہ کہتا ہے ایمان و اعمال صالحہ کا نتیجہ استخلاف فی الارض ہے، تو وہاں ہمیں استخلاف فی الارض کہاں نصیب ہوا ہے؟ تو آپ اپنے پہلے ایمان کو ثابت کیجئے قرآن کی روح سے صاحب، اگلی بات تو پھر ہم کریں گے۔ چلیے باقی یہ ہم تو نہ رہے مومن، ہمارے اعمال صالحہ بھی نہ رہے، آپ کے تو یہ ہیں، وہ تو کہتا ہے استخلاف فی الارض یہ ملے گی، تم کہتے ہو دوسروں کی معصومیت کے اندر بھی یہ سب کچھ ہوگا، تو یہ آج کیا ہوئی؟ کہا جی اس کے معنی استخلاف فی الارض کے معنی روحانیت کی دنیا کے اندر خلافت ملنا۔ چلیے صاحب، اور روحانیت کی دنیا وہ ہے کہ نہ کسی نے لی نہ کسی نے دی، جو بھری تھی خم میں بھری رہی، کوئی اس کے لیے ماپنے کا پرکھنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے۔ اس آیت کی یہاں تفسیر یہ بیان کی گئی، تفسیر نہیں ہے، یہ وہی چیز ہے جو میں نے کہا جسے تعویل کہا گیا۔ اگلے لفظ پھر نہیں آئے، فَمَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ، جیسا استخلاف ہم نے تم سے پہلی قوموں کو عطا کیا تھا، اور قرآن کریم میں پہلی قوموں کے متعلق 10 مقام پہ یہ چیز ہے کہ وہ اس دنیا کی بات، اس دنیا کا اقتدار تھا، اس دنیا کی مملکت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اور ان کی اولاد کے متعلق کہا ہے کہ نبوت بھی دی و ملک عظیم دیا ہم نے، ان کو مملکتیں دی ہم نے، جہاں اس نے کہا تھا کہ جیسا پہلی قوموں کو ہم نے دیا تھا۔ قرآن تو وہ اس کے لیے شہادت بھی محسوس رہتا ہے، جو پہلی دنیا کو ملا تھا وہ قوموں کو ملا تھا، وہ تو آج بھی ہم تاریخ میں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر یہ روحانیت کی بات ہو تو پتہ کیسے چلے صاحب کہ پہلی قوموں کو ان کو روحانیت کیسے ملی، اور پھر وہاں تو لفظ قوم ہے، قوم کو کچھ مل رہا ہے، اور پھر دیگر مقامات کے اوپر اللہ زینا مکناہم فی الارض، تمکن فی الارض کہا ہوا ہے، لیکن یہ سب چیزیں کہنے کہ یہ روحانی دنیا کی بات۔ یہ ہوا ہمارے ساتھ عزیزان من، ہم نے نہ اس کتاب کو کتاب حکیم سمجھا، نہ اس خدا کو خدا حکیم سمجھا، نہ ہم نے کتاب کی حکمت قوانین کی غرض و غائب سامنے رکھی، نہ ان کے نتائج جو خود بتائے تھے خدا نے ان کو اپنے سامنے رکھا، نہ ان نتائج کو ہم نے اپنے لیے پرکھ کی کسوٹی قرار دیا کہ اس کے مطابق دیکھ لیں کہ ہمارے اعمال وہ نتیجہ پیدا کر رہے ہیں یا نہیں۔ اس طرح سے ہم نے اپنے آپ کو دھوکے میں رکھا تھا، تو بگڑا کسی کا کچھ نہیں، کسی کا کیا بگڑنا، اور خدا کا کیا بگڑنا ہے، واللہ غنی عن العالمین۔ یہ ہے آیات الکتاب الحکیم کے معنی، یہ ہے عزیزان من۔ پہلی بات اس حکمت کی جو تھی لے آئے، جتنی چیزیں سپر نیچرل مافوق الفطرت ہوتی ہیں آپ کو یاد ہے نا کہ اس میں تو حکمت نہیں ہوتی، یہ کرامات، یہ شعبہ بازیاں، فوق الفطرت کے معنی یہ ہوتے ہیں، سپرا انٹلیکچوئل کہتے ہیں اس کو انگریزی میں، بات ہی ہے جو عقل انسانی سے ماورا ہو،